اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شہادت جانسوز جناب خدیجہ الکبریٰ کی مناسبت سے تمام اہل اسلام کو تعزیت اور تسلیت عرض کرتی ہوں، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں، اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو سوگواران جناب خدیجہ الکبریٰ میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ اور تبرکاً چند جملے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ذکر کرتی چلوں کہ جو زوجہ رحمت للعالمین ہیں، مادر بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، کہ جن پر افتخار امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کوفہ و شام کے خطبوں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا ابن خدیجۃ الغراء، اور جن کی نسبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی دے کر پکارا جاتا ہے، این ابن خدیجۃ الغراء، اے فرزند خدیجہ الکبریٰ آپ کہاں ہیں؟ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ عین مثل خدیجہ، خدیجہ کی مانند کون ہو سکتا ہے، کہاں کون ہو سکتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائی اس وقت کہ جب سب لوگ کافر تھے اور مجھے جھٹلاتے تھے، جس نے مجھے پناہ دی جب تمام لوگ مجھ سے دور رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اس سے صاحب اولاد کیا جس سے تم سب محروم ہو۔ آج کی دعا خدا کی رحمتوں کو سمیٹنے کی دعا ہے کہ جس میں ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس ماہ رمضان میں ہمیں متوکلین میں سے قرار دے، ہمیں فائزین میں سے قرار دے، ہمیں مقربین میں سے قرار دے۔ آئیے ان تین کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے متوکلین علیکہ، اے اللہ ہم صرف تجھے اپنا وکیل بنائیں، صرف تجھ پر بھروسہ کریں، صرف تجھ پر اعتماد کریں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا حدود ہیں؟ اس کا کیا انداز ہے؟ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب کا ایک گروہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں آتا ہے اور آ کر پیغمبر گرامی کے محضر میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ ایک مرتبہ زمین پر نگاہ ڈالی اور اپنی عصا کو 3 مرتبہ زمین پر مارا، اور اس کے بعد اپنے چہرے مبارک کو اٹھا کر ان اصحاب کی طرف رخ کیا اور کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں؟ تمہیں چاہیے کہ خدا کے علاوہ اور کسی سے تقاضا نہ کرو، یعنی خدا پر توکل کرو، خدا پر اعتماد کرو۔ کہ بحار الانوار میں بہت خوبصورت روایت ذکر کی جاتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ پیغمبر گرامی نے توکل کے بارے میں جب جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل توکل کا کیا مطلب ہے، تو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ انسان یقین حاصل کر لے خدا کی ذات پر اور لوگوں سے نفع و نقصان کی امید نہ رکھے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ اور توکل کے 2 لوازمات ہیں، ایک لوازم معرفت ہے اور ایک لوازم عمل ہے۔ لوازم معرفت یعنی یہ سوچنا، یہ اعتماد کرنا، یہ یقین کرنا، خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ ان الامر کلہ للہ، کہ تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب خداوند متعال کسی امر کا ارادہ کرے گا تو کن فیکون، وہ کہے گا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ اس چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، ایمان رکھنا، اس چیز کی معرفت رکھنا توکل کا پہلا اسٹیپ ہے جو نہایت ضروری ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ لوازم عمل ہے، یعنی خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا لیکن ساتھ میں عمل بھی کرنا، جس کی عام جو مثال لی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اونٹ کو ہم آزاد نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیں گے اور پھر خدا پہ بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اپنے جانور کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ مالک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ مالک ہے کا غلط استعمال
کرنے سے ڈریں، لہٰذا لوازم عمل کو نہ بھولیں، احتیاط کریں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں، عمل کریں، سعی کریں، کوشش کریں۔ حج میں سعی ہمیں اسی چیز کا پیغام دے رہی ہے کہ کوشش کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے محضر میں اور پوچھتا ہے میری جان قربان آپ پر اے مولا، آپ بتائیے کہ توکل کے حدود کیا ہیں، دائرہ کار کیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تخاف مع اللہ احدا، کہ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو کہ نہ جانے صحیح ہوگا یا غلط ہو جائے گا۔ جب آپ نے کوشش کر لی، اللہ پر چھوڑ دیا، اس کے بعد لا تاخذہ لومۃ لائم، سرزنش کرنے والوں کی سرزنش سے گھبرانا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے اچھا رزلٹ آئے گا، نہ جانے برا رزلٹ آئے گا، کیا ہوگا۔ پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر خوف زدہ نہیں ہونا۔ اگر کامیابی مل گئی تو بھی اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے نتیجہ دیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کر لی، خدا کا شکر ہے۔ اور اگر کامیابی ظاہراً نہیں ملی تو اس میں خدا کی جانب سے بہترین مصلحت ہے، یہی توکل ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بے شک کہ مومنین ہیں جو صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور دوسرا فراز ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اے اللہ اس ماہ رمضان میں مجھے اپنے ہاں فائزین میں سے قرار دے۔ اس فراز کا پہلا پیغام، اللہ کے ہاں کامیابی کو تلاش کرو۔ کامیابی وہ نہیں جو تمہیں دنیا میں کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، کامیابی وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کامیاب انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر لے، خواہشات نفسانی کو اپنے قابو میں کر لے، اس مہار کو، اس نفس کے مہار کو تھام لے، وہی کامیاب ہے۔ خداوند متعال کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ میں خداوند متعال کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں کہ میں گناہ انجام دوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، بس جو گناہ سے، معصیت سے اپنا منہ پھیر لے اور خدا کی جانب آ جائے، وہی فوز عظیم حاصل کر سکتا ہے۔ وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اے اللہ اس ماہ رمضان میں مجھے مقربین میں سے قرار دے۔ خداوند متعال تو ہماری شہرت سے ہے ہی نزدیک، لیکن ہم مقربین میں سے کب قرار پا سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نزدیک ہو جائیں۔ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا بہترین حل ہمارے پاس یہ دعا کا ہتھیار ہے، جو مومن کے لیے ڈھال ہے، جو بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے قل ما یعبو بکم لولا دعاؤکم، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یہ دعا ہے جو خدا کے نگاہ لطف کو ہماری جانب لے کر آتی ہے کہ خود خداوند متعال فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے، خدا سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے ہم اپنے آپ کو 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اسی طرح سے اپنے لیے ہم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ہم رکھ سکتے ہیں کہ صرف دعا کے لیے خدا کے محضر میں بیٹھ جائیں، اس کے در کے بھکاری بن جائیں اور اس سے سوال کریں۔ خداوند متعال سے انسان اس وقت انتہائی نزدیک ہوتا ہے جب وہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، جب اس بندے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوتا ہے۔ خدا اس سائل کو پسند کرتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک کوئک ریمیڈی طولانی سجدہ ہے، جب نعمت ملے تو سجدہ کرتے ہیں، جب مصیبت آئے تو سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے امام کو زین العابدین اور سید الساجدین کہا گیا۔ جبکہ صحیفہ علوی کو کھول کر جب دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ علی جیسی عبادتیں، مولا امیر المومنین جیسی عبادتیں کون انجام دے سکتا ہے۔
لیکن یہ آپ کے طولانی سجدے تھے، جو مصیبت میں بھی سجدے کرتے تھے، جو شکر میں بھی، نعمتوں میں بھی سجدہ انجام دیا کرتے تھے، انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ طولانی سجدے اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پریکٹس بنا لیں، یقین کریں یہ اپنی زندگی میں کتنے اثرات رکھتا ہے، کتنے برکات رکھتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو کلیم اللہ ہونے کا شرف ملا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ان کے طولانی سجدوں کی وجہ سے ملا۔ تمہاری پشتیں جو بھاری ہو گئی ہیں تمہاری گناہوں کے بوجھ سے، لمبے سجدوں کے ذریعے سے ان کو ہلکا کرو۔ کہ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی ایک دیوار بلند کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص گزرتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ آ کر مدد کرنے لگا، کچھ اینٹوں کو رکھا، جب دیوار بلند ہو گئی جانے لگا، اس شخص کو روک لیا اور فرمانے لگے اے شخص اپنی اجرت لیتے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ تو میرے لیے اعزاز تھا، افتخار تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اپنا اجر لیتے جاؤ۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جنت کی ضمانت دے دیجیے۔ کتنا سعادت مند تھا کہ جو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جنت کو لے کر جا رہا ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں لیکن تم بھی میری مدد کرنا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لمبے سجدے کے ذریعے سے، طولانی سجدے کرو۔ اور اسی طرح سے وہ خادم جو آپ کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا، 10 سال کے بعد جب آپ نے اس کو آزاد کر دیا، وہ جانے لگا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجرت لیتے جاؤ اپنی، جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے جنت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں لیکن تم بھی ہماری مدد کرنا اور اپنے سجدوں کو طولانی کر دینا۔ بے احسانک یا غایت الطالبین، پروردگارا تو ہمیں آج کے دن فائزین میں سے قرار دے، مقربین میں سے قرار دے اور متوکلین میں سے قرار دے، اپنے احسان و جود و کرم کے صدقے میں اے طالبین کی انتہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔